هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيح واحد أشد على الشيطان من 1000 وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي من ذي شيبة المسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے نہایت محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج سے اللہ کے فضل سے سورۃ کہف شروع ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 15 پارہ سورۃ کہف کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں۔ ان کے اندر ان نوجوانوں کا ذکر ہے جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی تھی، غار کے اندر جا کر پناہ لی تھی، ان کا ذکر خیر ہے۔ انشاءاللہ پورا قصہ، پورا واقعہ 3-4 جمعوں میں وہ بیان ہوگا اگر زندگی رہی تو۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت، سچائی، تائید کے لیے یہ سورت نازل کی۔ اس کا ایک شان نزول بھی ہے، پس منظر بھی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو قریش مکہ عام طور پر ان پڑھ تھے، علم سے واقف نہیں تھے، اور جو کوئی اہم مسئلہ پیش آتا یہ یہودیوں سے پوچھتے تھے، اور یہودی جو ہے نا وہ مدینے کے اندر آباد تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے، نبوت کے نشانات، علامات، خوشخبریاں سن کر 900 سال کم و پیش وہ مدینے میں پہلے آ گئے تھے یہودی کہ نبی آخر زمان آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ طبہ کے ساتھ علماء یہود آئے تھے، اور پھر جب یہاں مدینے سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ پھر اس طبہ نے کچھ مکانات بھی بنا کر دیے تھے، پھر خط بھی لکھا تھا حضور کے نام پر کہ اے پیغمبر اگر میری زندگی میں آپ آ گئے تو میں آپ کی تائید کروں گا، ایمان لوں گا۔ اس طریقہ سے جو ہے نا یہ لمبی ایک تاریخ ہے، غالباً کچھ میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو پھر جو ہے نا وہ یہود وہاں مدینے میں آباد ہو گئے تھے۔ 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ پھر وہ اپنی ضد، ہٹ درمی اور کفر و عناد کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ مارے گئے، جلا وطن ہو گئے مدینے سے۔
تو یہ یہودی صاحب علم تھے، تورات، انجیل، زبور کا علم رکھتے تھے۔ قریش مکہ جو ہے نا یہ ان پڑھ تھے، جو بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا نا پھر یہ وفد کی صورت میں جا کر مدینے میں جا کر پوچھتے تھے کہ ہاں یہ بات کیسی ہے۔ تو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نضر ابن حارث بہت بڑا سردار تھا قریش مکہ کا، بدر میں مارا گیا، اور عقبہ ابن ابی معیط یہ بھی بہت بڑا سردار تھا، یہ بھی بدر کے اندر مارا گیا، اور یہ بہت بڑے جو ہے نا گستاخ رسول تھے مکے کے سردار۔ جب بدر میں گئے تو 70 جو ہے نا سردار مارے گئے اور یہ قیدی ہو گئے، نضر ابن حارث بھی، عقبہ ابن معیط بھی، حضرت عباس حضور کے چچا ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، کافی حضرات جو ہے نا وہ قیدی ہو گئے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بدر کے موقع پر جو ہے نا 3 دن رہے۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ جو غالب آ جاتا، فاتح ہوتا، وہ اسی جگہ پر جہاں پر وہ فتح حاصل کرتا نا تو 3 دن رہتے تھے، اور وہ قریش مکہ کا بد مقابل کا مال بھی لوٹ لیتے تھے، اس کو مال غنیمت کہتے تھے، اور ان کے جو زندہ آدمی پکڑے جاتے ان کو غلام بناتے۔ یہ اصول تھا عرب کے اندر۔ فاتح کی کتنی علامتیں تھیں؟ 3۔ پہلے نمبر پر وہاں پر 3 دن رہتے تھے جہاں پر جو ہے نا وہ غلبہ حاصل کرتے، مال غنیمت ہوتا، اور قیدیوں کو غلام بناتے۔ ایک بات سمجھانے والا ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں جب بدر میں جو ہے نا جہاد ہوا، جنگ ہوئی، تو 70 جو ہے نا مارے گئے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کو قیدی بنایا اور 3 دن وہاں رہے۔ لیکن جب پہلے دن فتح ہو گئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواح کو اور حضرت مصعب کو غالباً یہ 2 آدمیوں کو مدینے میں بھیجا کہ جا کر خوشخبری سناؤ کہ مسلمان کو فتح ہو گئی ہے۔ ادھر سے 313، ادھر سے 1000۔ 3 دن حضور رہے، اور غزوہ احد کے اندر صحابہ کو شکست ہوئی تھی یا نہیں؟ غزوہ احد میں سن 3 ہجری میں بعد 1 سال بعد پھر جہاد ہوا، تو وہاں پر وہ جو ہے نا شکست ہوئی تھی یا نہیں؟ 70 صحابہ مارے گئے تھے نا۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ وہ عارضی شکست تھی، مستقل نہیں تھی۔ ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بدر کے اندر فتح ہوئی مسلمانوں کو، 3 دن بھی رہے، قیدیوں کو غلام بھی بنایا، مال غنیمت بھی جمع کیا۔ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی نا، قریش مکہ غالب ہے نا، لیکن مال غنیمت بھی قریش مکہ کے ہاتھ نہیں آیا، کسی کو قیدی بھی نہیں بنایا، اور احد کے میدان میں 3 دن قریش مکہ نہیں رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ شکست عارضی تھی، مستقل نہیں تھی مسلمانوں کے لیے۔ قریش مکہ کو فتح عارضی حاصل ہوئی تھی، مستقل نہیں ہوئی تھی۔ یہ مسئلہ سمجھ گئے؟ ہاں عارضی تھی، اور پھر لمبی بات ہے، وہ بھی امام صحابہ کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے۔ تو حضور نے 50 آدمی پہاڑی پر درے پر مقرر کیے تھے کہ تم نے اسے نہیں ہلنا، چاہے ہمیں شکست ہو جائے یا فتح ہو جائے۔ تو جب میدان صاف ہو گیا تو پھر جو ہے نا وہ صحابہ اتر پڑے کہ ہاں جہاد ختم ہو گیا، حالانکہ ختم نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے حضور کے فرمان کی نافرمانی کی، حضور کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ نے پیغمبر کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے فتح کو شکست سے بدل دیا۔ حالانکہ ارادہ نہیں تھا صحابہ کا حضور کی نافرمانی کرنے کا، لیکن بظاہر حضور کے حکم کی تعمیل نہیں کی تو اللہ نے فتح کو شکست سے بدل دی۔ اور جہاں روزانہ پیغمبر کی دیدہ نہ دانستہ سنت کی شریعت کی خلاف ورزی ہو تو وہاں پر فتح ہوگی، کامیابی ہوگی؟ نہیں، ناکامی ہوگی، رسوائی ہوگی، شکست ہوگی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بدر میں جو ہے نا 70 مارے گئے نا تو 70 کو قیدی کیا۔ جب 3 دن گزارنے کے بعد روانہ ہوئے تو ایک پہاڑی پر نضر ابن حارث کو، سردار کو جو مکہ کا تھا، اس کو حضور نے قتل کروا دیا۔ غالباً حضرت علی کو فرمایا کہ اس کو قتل کرو، اور دوسری پہاڑی پر جا کر عقبہ ابن معیط کو قتل کرا دیا، باقی قیدیوں کو مدینے میں لے آئے۔ اب اصول یہ ہے کہ جب قیدی ہو گئے تو ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو قتل کریں گے،
بدلے میں پیسہ لیں گے یا ویسے احسان کرتے ہوئے مفت چھوڑ دیں گے، یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ دوسرے قیدی کو قتل نہیں کیا، ان کو کیوں قتل کیا؟ نضر بن حارث کو اور عقبہ بن معیط کو راستے میں کیوں قتل کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ باقی قیدی تھے اور یہ گستاخ رسول تھے، اور گستاخ رسول کو یہاں دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، فوراً قتل کر دیا جائے۔ کیوں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ پر جب قرآن نازل ہوا، قرآن پڑھتے تھے تو یہ نضر بن حارث لونڈی لایا تھا، گانے والی عورتیں لایا تھا، ہمارے اسلام میں جسے کنجری کہتے ہیں، اور وہ گانے سناتی تھی اور یہ کہتا تھا کہ پیغمبر قرآن سناتا ہے اور میں تمہیں گانے سناتا ہوں، اور یہ بے ایمان کہتا تھا وقال الذین کفروا 24 پارے کے اندر اللہ نے فرمایا کافر کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تم قرآن نہ سنو، شور غل کرو، شور شرابہ کرو تاکہ تم پیغمبر پر غالب آ جاؤ۔ یہ نضر بن حارث کے متعلق تھی کہ جو قرآن کا بھی مخالف تھا، حضور کا بھی گستاخ تھا، اس لیے حضور نے ان کو قتل کرا دیا۔ اور عقبہ ابن ابی معیط وہ تھا جس نے حضور پر اونٹ کی اوجری ڈالی تھی، حضور سجدے میں تھے مکہ مکرمہ میں، اور اس بے ایمان نے اوجری آ کر جو ہے نا پھر حضور نہیں اٹھ سکتے تھے، حضرت فاطمہ آئی تھی پھر اس نے ہٹایا تھا، ایک لمبا واقعہ ہے، تو یہ بھی حضور کا گستاخ تھا، تو یہ دونوں قتل ہو گئے، حضور نے قتل کیے۔ ابھی تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی، مکے میں تھے، جب نبوت کا دعویٰ کیا تو یہی دو سردار مدینے میں گئے تھے، نضر بن حارث، عقبہ بن معیط مدینے میں گئے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا نہیں؟ تو یہودیوں نے ان کو 3 سوال بتائے کہ آپ پوچھیں ان سے کہ روح کی کیا حقیقت ہے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے۔ کتنے سوال بتائے؟ 3 بتائے۔ تو پھر یہ جو یہاں آ کر آئے اور حضور پر اعتراض کیا، اور اسی طریقے سے سوال کرتے تھے یہ۔ ان یہودیوں کے 10 بڑے مقتدر نامور عالم تھے، بڑا ان کا جو ہے نا عبداللہ ابن سوریہ آنکھ سے کانا تھا، بے ایمان، طائف کے اندر آتا تھا، یہ چیئرمین تھا ان 10 مولویوں کا، یہود کے، ان میں سے ایک ایمان لیا عبداللہ بن سلام، ایک ایمان لے آیا۔ یہ بھی جب حضور کی خدمت میں آیا تھا تو اس نے بھی 3 سوال کیے تھے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن میں نے تورات انجیل کے اندر پڑھا ہے کہ جو اللہ کا سچا پیغمبر ہوگا 3 سوالوں کا جواب صحیح دے گا، میں سوال کرتا ہوں آپ نے صحیح جواب دیا تو میں ایمان لوں گا ورنہ نہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے رب کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، میں سچا ہوں، آپ جو بھی سوال کریں انشاءاللہ اس کا صحیح جواب پائیں گے۔ تو عبداللہ بن سلام نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ جب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو پھر کیسے جمع ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہر طرف سے آگ جو ہے نا نکلے گی، ان سب کو ہانکے گی، چلائے گی، حتیٰ کہ وہ شام کے اندر ان کو جمع کر دے گی، اور یہ حشر کا میدان شام میں لگے گا۔ عرفات کا جو ہے نا مشہور ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ تو عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ دوسرا سوال کیا کہ جنتیوں کو جب جنت میں جائے گے سب سے پہلے مہمان نوازی کس چیز کی ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا مچھلی کے گوشت کے کباب بنا کر جنتیوں کو مہمان نوازی کی جائے گی۔ تیسرا سوال کیا کہ یہ بچے کبھی ماں کی شکل کے کبھی باپ کی شکل کے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضور نے فرمایا بڑا آسان جواب ہے کہ اگر باپ کا پانی غالب آ جائے تو بچہ باپ کی شکل کا بن جاتا ہے، ماں کا پانی غالب آ جائے تو وہ ماں کی شکل کا بن جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فوراً کلمہ پڑھ لیا تھا، ایک مسلمان ہوا تھا۔ علماء نے کہا اگر 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے تو کفر مٹ جاتا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ تو یہ عبداللہ بن سلام نے بھی سوال کیا تھا، تو یہودیوں نے یہ 3 سوال بتائے ان 2 سرداروں کو، قریش مکہ کو، کہ جا کر پیغمبر پر کرو، اگر وہ جواب دے گا تو سچا نبی ہوگا، اگر نہیں تو پھر نہیں ماننا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہاں اصحاب کہف کون تھے اور روح کی کیا حقیقت ہے اور ذوالقرنین کون تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا۔ مقصد کیا تھا کہ جبرائیل آئے گا، اسے پوچھ کر بتا دوں گا۔
کل آئے تو پھر حضور نے فرمایا پرسوں بتاؤں گا۔ اس طرح چلتے چلتے 15 دن جو ہے نا وحی نہیں آئی۔ وہ مذاق اڑانے لگے کہ نعوذ باللہ محمد کو خدا چھوڑ گیا ہے۔ ہاں مذاق اڑایا۔ حضور نے فرمایا مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ اس سے پہلے پریشانی کبھی نہیں ہوئی۔ تو میرا تو مقصد یہ تھا کہ جبرائیل رہے گا، اب اس سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ 15 دن کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے رب کائنات کی طرف سے پیغام ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے پیغمبر جو بھی بات کیا کرو نا، یہ کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، یہ بات بتاؤں گا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو کام بھی کریں نا یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، انشاءاللہ اس طرح جو ہے نا کام کریں گے، انشاءاللہ سفر پہ جائیں گے۔ اللہ کے نام کو شامل حال کر لیا کرو۔ تو اللہ نے کیا کہ تنبیہ کر دی۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ نے یہ کیوں کہا کہ کل میں بتا دوں گا، انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ واجزم۔ جو کام اللہ کے نام کو چھوڑ کر کیا جائے وہ بے برکت بھی ہوتا ہے، نامکمل بھی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بیوی کے قرب کے وقت بھی یہی تعلیم ہے، اللہم جنبنا من الشیطان وجنب ما رزقتنا۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے حملے سے بچا، اور جو ہمیں اولاد عطا کر اس کو بھی شیطان کے حملے اور شرک سے بچا۔ ہر موڑ پر جو ہے نا اللہ کی مدد شامل ہوگی تو پھر کام بنے گا، ورنہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا سبق ہے کہ جو کام بھی کریں انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اگر خدا نے چاہا تو اس طرح ہوگا۔ یہ ہماری ایک جو ہے نا بری عادت ہے، میں یہ کرے سا چاہتے، وہ کرے سا چاہتے، یہ تھی ویسی تھی، آپ ویسا تھے، وہ تھے، خدا یاد نہیں رہتا۔ یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ 15 دن وحی بند رہی۔ 15 دن کے بعد جب وحی آئی تو اللہ نے یہی فرمایا کہ اے پیغمبر جو بات کیا کرو، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرو یا کوئی کام کرو تو انشاءاللہ کہا کر، انشاءاللہ کہہ دیا کرو، اس میں برکت ہوگی۔ تو جب وحی نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا بھی واقعہ بتا دیا کہ انہوں نے ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی تھی، گھر بار چھوڑا تھا۔ بعض نے کہا 3 تھے، چوتھا کتا تھا، بعض نے کہا 4 تھے، 5واں کتا تھا، بعض نے کہا 6 تھے، 7واں کتا تھا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 250 سال بعد واقعہ پیش آیا، ترک عرب عبارات کے اندر یہ جو ہے نا واقعہ پیش آیا۔ اور اس وقت دقیانوس ایک ظالم بادشاہ، مشرک بادشاہ تھا، اس نے جو ہے نا کیا کیا، اپنا سجدہ کرایا کرتا تھا، شرک کرتا تھا۔ تو چند نوجوان جو ہے نا ان کو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات حاصل تھی، انہوں نے سجدے کرنے سے، شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر جو ہے نا ان کو جب جو ہے نا تنبیہ کی گئی، ظالم بادشاہ نے پکڑنا چاہا، سزا دینا چاہی، تو یہ ہر ایک جو ہے نا ایمان بچانے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور ایک درخت کے نیچے 1 آ گیا، 2 آ گئے، 3 آ گئے، 4 آ گئے۔ ڈر کی وجہ سے پہلے نہیں پوچھ رہے تھے کہ ہم کیوں جمع ہیں، پھر بتایا تو پھر سب کا جو ہے نا موقف مسئلہ کہ ایک تھا، پھر خوش ہو گئے۔ پھر راستے میں آئے تو ایک رائی کھڑا تھا، آجڑی رائی۔ اس نے کہا تم کون؟ انہوں نے کہا ہم ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس نے کہا میرا بھی یہی عقیدہ ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جب وہ چلا تو اس کا ایک کتا تھا پالتو، قطمیر اس کا نام لکھا ہے کتے کا، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ اس کو کافی بھگایا کہ ہم پکڑے جائیں گے، اس کو لوگ دیکھیں گے، ہمیں بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس کتے نے فصیح و بلیغ زبان کے ساتھ کہا کہ جس رب کو تم مانتے ہو میں بھی اسی کو مانتا ہوں، مجھے ساتھ اجازت دے دو، میں تمہارا محافظ بنوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے 13 جانور جنت کے اندر جائیں گے، لیکن بعض نے کہا نہیں 13 نہیں ہے، 2 کے متعلق اتفاق ہے تفسیر مدری میں کہ یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ ایک یہ اصحاب کہف کا کتا، اور دوسرا جو ہے نا بلم بن بورہ کا گدھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا، اور کیوں کرے گا؟ نیک صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے تعلق بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھا کرو، بزرگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ آپ بدماشوں کے ساتھ ہماری
بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت کے اندر بھی۔ اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ نیک صحبت ایسے ہے جیسے عطر کی دکان، اگر عطر بھی دکان پہ جاؤ گے، اگر خریدو نہیں عطر تو پھر خوشبو تو اچھی آئے گی نا۔ اور بری صحبت کو جو ہے نا لوہار کی دکان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہاں جاؤ گے تو دھواں ہوگا، چنگاری اڑے گی، کپڑے جو ہے نا جل جائیں گے۔ تو اس لیے نیک صحبت کا درجہ ہے، جانوروں نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کو جنت عطا کرے گا۔ ان دو کے متعلق اتفاق ہے، کتا اور بلم بن بورا کا گدھا، یہ جو ہے نا جنت کے اندر جائیں گے نیک صحبت اور تعلق کی وجہ سے۔ تو وہ چرواہ بھی جو ہے نا وہ موحد تھا۔ یہ چرواہ بھی بعض اوقات کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہے نا اللہ کے نیک اور اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، لہذا کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیبان رئی ایک بزرگ گزرے، شیبان رئی، یہ بزرگ تھے، امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس کے مرید تھے۔ یہ بالکل ان پڑھ، آجڑی، رائی، چرواہ، دونوں اس کے مرید تھے۔ کس نے کہا کہ یار تم تو اتنے بڑے عالم، بڑے امام، اور ایک جو ہے نا آجڑی چرواہ کے تم جو ہے نا مرید ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جو مرتبہ مقام اس کو حاصل ہے ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اور اس کو کیا مرتبہ تھا کہ جب جمعے کا دن ہوتا نا تو جنگل میں بکریاں ہوتی، لکیر کھینچ کر بکریاں چھوڑ دیتا، کہتا یا اللہ تیرے حوالے، میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور جب واپس آتا تو بھیڑیے ارد گرد ہوتے، کوئی بھیڑیا بکری کو کوئی نقصان، اتنا اللہ سے تعلق تھا۔ ورنہ بکری اور جنگل کے اندر پھر بھیڑیا، تو کب جو ہے نا بکری محفوظ ہو سکتی ہے، رہ سکتی ہے، لیکن اس کا خدا کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے جو ہے نا اس کے مال کو نقصان نہیں ہوا۔ اور جب کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے کہ جہاں پانی نہیں ہوتا، ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، تو دعا مانگتے یا اللہ نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت بارش برسا دیتا۔ یہ کس کا حال تھا؟ رائی کا، چرواہ کا۔ تو چرواہ بھی بڑے اللہ والے ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو ایک آدمی جو ہے نا چرواہ حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور فرمایا مجھے آپ کی نبوت اور آمد کی مجھے اطلاع بھیڑیا نے دی ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں بکریاں چرا رہا تھا تو ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ نبی آخر زمان آ چکے ہیں جس کا انتظار تھا؟ تو رائی نے کہا، چرواہ نے کہا یار جی تو میرا بھی چاہتا ہے، میں انتظار میں تھا کہ میں اس پر کلمہ پڑھوں، وہ آ گیا ہے، لیکن اب بکریاں ہیں، میں ان کو کہاں چھوڑوں، میں جنگل میں ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تو بھیڑیا نے کہا کہ اگر تو کلمہ پڑھنے کے لیے محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے تو تیری بکریوں کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب دہانوی کی کتاب ہے ماہ و سال، مولانا یوسف دہانوی کی کتاب ہے ماہ و سال، حضور کی زندگی کے مہینے اور حضور کی زندگی کے سال اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ باحوالہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بھیڑیا جو ہے نا کیا کہتا ہے کہ تو اگر محمد رسول پر کلمہ پڑھتا ہے تو میں تیری بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ امام الانبیاء بڑے خوش ہوئے، ہنس سے فرمایا کہ اللہ نے ایک درندے کے ذریعے سے جو ہے نا میری نبوت کی تائید فرمائی، اور فرمایا کلمہ پڑھ لو، مجھے رب کے ذات پر یقین ہے کہ انشاءاللہ تو واپس گئے گا تو تیری بکریوں کو نقصان نہیں دے گا۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر گئے تو وہ ادھر چکر لگا رہا تھا حفاظت کے لیے، کسی بکری کو نقصان، ورنہ بھیڑی اور بکری۔ تو وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ چرواہ بھی جو ہے نا کیا ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، لہذا کسی کو حقیر مت سمجھا کرو، اس کے ساتھ اپنا ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے وہ بہتر ہو۔ اسی طریقہ سے جب اصحاب کہف روانہ ہوئے اپنے ایمان بچانے کے لیے تو وہ چرواہ کہا تھا، اس نے کہا میرا بھی یہی عقیدہ ہے، میں بھی توحید پرست ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہو گیا اور کتا بھی ساتھ ہو گیا۔ تو یہ واقعہ ہوا حضرت عیسیٰ کی بعثت سے 2800 سال بعد، تفسیر مدری میں ہے، اور یہ واقعہ جو ہے نا مشہور تھا حضور کی بعثت سے کئی سال پہلے۔ تو یہودیوں نے جو ہے نا سبق پڑھایا کہ آپ اس پیغمبر سے جا کر پوچھو کہ اصحاب کہف کا جو ہے نا کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ نے یہ پوری صورت کہف جو ہے نا کیا کر دی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو 3-4 جمعے اسی پر آئیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے نا
قریش مکہ کس کے پاس گئے؟ یہودیوں کے پاس تھے۔ یہودی کون تھے؟ اہل علم تھے۔ تو علم جو ہے نا وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ابھی جو ہے نا شمار شروع ہونے والا ہے نا، تو ہمارے دینی مدارس جو ہے نا اب کھلیں گے، اور بچوں کی تعلیم کے لیے اس لیے بچوں کو پڑھانا چاہیے یار، دین پڑھنا چاہیے۔ بڑی جو ہے نا بدقسمتی ہے کہ ہمیں نماز جنازہ تک نہیں آتا، نماز کے فرائض معلوم نہیں، واجبات معلوم نہیں، سنتیں معلوم نہیں، جائز ناجائز، حرام حلال، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ وضو ہے، غسل ہے۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک عالم سے میں نے پوچھا کہ اگر کوئی بچہ دیوانہ ہو، آپ کو بتا چکا ہوں، ایک بچہ دیوانہ ہو اور بڑا ہو جائے، بوڑھا ہو کر مرے، تو اس کا جنازہ کون سا ہوگا؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ مولویوں کا حال ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اگر کوئی دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے اور بوڑھا ہو کر مرے تو اس پر جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس پر بچوں والی دعا پڑھیں گے، اللہم اجرہ لنا، اللہم اغفر لحینا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ معصوم ہے، یہ شریعت کا پابند ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے صحیح تھا، بالغ ہو گیا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال وہ ٹھیک رہا، پھر پاگل ہو گیا، اب مرے گا تو اس پر پھر جو ہے نا وہ مردوں والی دعا ہم پڑھیں گے، بالغین والی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ مسئلہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ مسئلے سمجھا کرو، یاد رکھا کرو، یہ ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان مسائل کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کئی ایسے ہیں دیوانے یا نہیں؟ ہاں ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، تو آپ کسی سے پوچھ لو، کسی کو پتہ ہے؟ تو علم سیکھنا چاہیے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر رہنے کا، اللہ کی نعمت استعمال کرنے کا 4 آدمیوں کو حق حاصل ہے، جو قرآن حدیث پڑھانے والے ہوں، قرآن و حدیث پڑھنے والے ہوں، قرآن و حدیث سننے والے ہوں، قرآن و حدیث پڑھنے والوں کے ساتھ محبت معاونت کرنے والے ہوں۔ حضور نے فرمایا ان 4 کو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کا، زندگی کے اندر رہنے کا حق حاصل ہے، اور فرمایا ان 4 طبقوں میں شامل ہو کر رہو، وَلَا تَكُنْ خَامِسًا وَتَهْلِكَ، فرمایا 5واں طبقہ نہ بنو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے، شوال کا جو اب مہینہ شروع ہے، اس کے اندر تمام دینی مدارس کے تعلیم کا آغاز ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو دین پڑھانا چاہیے، یہ ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ ذریعہ نجات ہوں گے۔ بار بار تکرار کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو ایک جنازہ لے جا رہے تھے، تو بزرگوں نے کہا کہ مردہ کو لے جا رہے ہو یا زندہ کو؟ تو نے کہا یار مردہ ہے، اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ مردہ ہے یا زندہ؟ اس نے کہا یار مردہ ہے، مردہ کو لے جا رہے ہیں قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ تو بزرگوں نے کہا میری بات نہیں سمجھے کہ اگر اس کے پیچھے عالم حافظ قاری اولاد ہے تو تم مردہ کو نہیں لے جا رہے، زندہ کو لے جا رہے ہیں، اور اگر پیچھے کچھ نہیں ہے تو پھر مردہ کو لے جا رہے ہیں۔ اس لیے کوئی پیچھے فاتحہ خوانی کرنے والا تو ہو نا، نماز جنازہ پڑھانے والا تو ہو نا، دعا کرنے والا تو ہو نا، لہذا اولاد کو بھی اور خود بھی دین سیکھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ نبیوں کی وراثت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس وراثت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تمام صحابہ جہاد کے لیے نکل جاتے، بڑا درجہ تھا، شہادت کا شوق تھا، اس لیے اس شوق شہادت کو، مرتبہ شہادت کو حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے نا کیا ہے، نکل جاتے تھے۔ اللہ نے اس وقت وحی نازل کی، 11ویں پارے کے اندر آئے، رب کائنات نے فرمایا اے پیغمبر ایک چھوٹی جی جماعت آپ اپنے پاس رکھیں، باقی مجاہدین کو جہاد کے لیے جانے دیں۔ جب 1 مہینہ بعد، 20 دن بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد جب مجاہدین واپس آئیں تو یہ آپ سے جو قرآن و حدیث پڑھ چکے ہوں یہ ان کو دین سکھائیں۔ اسی آیت کے تحت بعض علماء نے لکھا ہے، صاحب نے نہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ علم دین سیکھنا جہاد سے زیادہ ثواب ہے، علم دین سیکھنا جہاد کے مرتبے سے زیادہ ہے، فلہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین بھی سیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا عالم کی فضیلت عام لوگوں پر ایسے ہے جیسے میں محمد کی فضیلت تم پر۔ اب صحابہ کے مرتبے حضور کا مرتبہ بڑا تھا یا نہیں تھا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عالم سویا رہے
اور ایک عبادت کرنے والا ساری رات عبادت کر رہا ہے تو اس کے سونے کا ثواب زیادہ ہے، علم کی برکت کی وجہ سے، وراثت نبوی کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ عالم 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے شیطان پر، کیونکہ اس کو شیطان کے مکر و فریب کا پتہ ہوتا ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو دین کی طرف راغب کر دیتے ہیں، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، تبلیغی بن گیا، حاجی بن گیا، تہجد گزار بن گیا، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا یعطی من یحب و ما لا یحب، دنیا اللہ تعالیٰ دوست کو بھی دیتا ہے دشمن کو بھی دیتا ہے، لیکن الدین لا یعطی الا من یحب، دین اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اپنے دشمن کو نہیں دیتا۔ دین کی طرف راغب ہو جانا، شریعت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا، یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین بھی سیکھیں، اولاد کو بھی کیا کریں، دین سکھائیں۔ اور دین جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے، اور قرب قیامت کی علامت یہ ہے کہ لوگ دین سیکھنا چھوڑ دیں گے۔ یہ علامت کی قیامت کی علامتوں میں سے بہت بڑی علامت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اندر 3 چیزیں آ جائیں گی، پہلی چیز یہ ہوگی کہ تم دکانیں، کوٹھییں، مکان، بنگلے بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے۔ ایک کہے گا کہ میری کوٹھی اونچی ہو، بڑی ہو، قیمتی ہو، خوبصورت ہو، دوسرا مقابلہ کرے کہ میری کوٹھی جو ہے نا وہ خوبصورت ہو، قیمتی ہو، 2 منزلی 3 منزلی ہو۔ سمجھ آ گیا نا؟ ان کے اندر جب تم مقابلہ کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جب نکاح کرو گے تو مال و دولت کو دیکھو گے، لڑکی کتنا مال لائے گی، جیسے کہ آج کل جہیز کی لعنت ہے ہماری، نہیں دیکھتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مال و دولت کو دیکھ کر نکاح کرنا یہودیوں کا مزاج ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرنا کہ یہ خوبصورت لڑکی ہے میں لوں گا، یہ نصارہ کا مزاج ہے۔ اور بڑے خاندان کو دیکھنا، میں سید ہے، بلوچ ہے، مسعود ہے، وزیر ہے، وزرانہ ہے، کنڈی ہے، یہ بڑا خاندان ہے، میں اس سے رشتہ کرتا ہوں۔ یہ فرمایا قریش مکہ کا مزاج ہے، قریش مکہ بڑے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، رشتے کرتے تھے۔ تو فرمایا دین کو دیکھ کر یہ نکاح کرنا یہ مسلمانوں کی جو ہے نا سنت ہے۔ یہ 4 رشتے آ جائیں، مال و دولت کی بنیاد پر رشتہ، حسن پر، قومیت پر یا دین پر، تو فرمایا دیندار رشتے کو ترجیح دیا کرو، اس میں دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے علماء لکھے کہ مرد جتنا دیندار بن جائے، جتنا تبلیغی عالم بن جائے، اگر بیوی دیندار نہیں ہے تو 4 دیواری کے اندر دین داخل نہیں ہوتا۔ بات سمجھو یا نہیں سمجھو؟ نیک رشتے کیا کرو، نیک رشتے کیا کرو، مال و دولت کو نہ دیکھو، حسن کو نہ دیکھو، خاندان کو نہ دیکھو۔ آج کتنے جو ہے نا رشتے بیٹھے ہیں، مال و دولت نہیں ہے تو رشتے نہیں ہوتے۔ آج ہمارے یہاں قومیت، شرافت اور اس کی ذہانت، اس کی لیاقت، اس کی قابلیت معیار نہیں ہے، مال و دولت ہماری جو ہے نا کیا ہے، معیار بنا ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مکانات میں مقابلہ کرو گے، دکان بنانے میں مقابلہ کرو گے، مال و دولت کی بنیاد پر نکاح کرو گے، اور پھر آگے فرمایا کہ علماء سے دور ہو جاؤ گے۔ کئی جگہ سننے اور دیکھنے میں آیا، تبلیغ جماعت آئے نا تو وہ بھاگ جاتے ہیں کہ جی تبلیغ جماعت علیہ پھنسا گرنا، تبلیغ جماعت آئے وہ ہے، اور کہیں نہیں پھنستے۔ جب 4 فرض پڑھیں گے نا دعا نہیں مانگتے، بھاگتے ہیں اور گلی میں کھڑے ہیں، گپ شپ شروع ہے۔ یہاں دعا مانگنے کی بھی ہم جو ہے نا ہمت نہیں کرتے، جو اسلام پھیرا وہ بھاگ جاتے ہیں، جیسے ہمیں بچھو جو ہے نا اور بھیڑ جو ہے نا کاٹ رہے ہو۔ یار مسلمان ہے، نماز پڑھنا مستقل عبادت ہے، دعا مانگنا مستقل عبادت ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں جو دعا نہ مانگے، ہمارا ایک رسم و رواج بن گیا ہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام لینے کے لیے گئی تھی حضور سے کہ جی میرے گھر کے کام کاج کرے گا، پانی بھرے گا اور آٹا پیسے گا، میں تکلیف میں ہوں۔ امام الانبیاء نہیں ملے۔ حضرت فاطمہ عائشہ نے بتایا کہ فاطمہ آئی تھی غلام لینے کے لیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے،
اور فرمایا کہ اے فاطمہ تو غلام لینے کے لیے آئی تھی، میں غلام سے بہتر چیز تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ غلام سے زیادہ ثواب ہے، یہ غلام سے۔ لیکن جو ہی ہم نے نماز پڑھی ہمیں تسبیح نہیں یاد، یار اللہ کے بندو بہت بڑا ثواب ہے۔ غریب صحابہ امیر صحابہ کے متعلق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مال دولت دے دے، ہم بھی زکوٰۃ دیں، ثواب کو کمائیں، ہم بھی حج کریں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کریں، ہم غریب ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مال و دولت سے تمہیں بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ حضور نے فرمایا سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ زکوٰۃ دینے والوں سے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ جب نماز شروع ہوئی تو یہ صحابہ شروع ہو گئے، تو امیر صحابہ نے دیکھا کیا کر رہے ہو؟ انہیں کہا آپ نے پوچھا اور حضور نے یہ بتایا، تو وہ امیر بھی کرنے شروع ہو گئے، غریب پھر حضور کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ یہ ثواب کے اندر تو امیر بھی شریک ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کا جو ہے نا انعام ہے، جس کو فضیلت دینا چاہے پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یار نماز تو اطمینان سے پڑھا کرو نا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان مسجد کے اندر رہتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، پریشان ہوتی ہے مچھلی پانی کے اندر یا سکون سی ہوتی ہے؟ سکون سی ہوتی ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہو کر جو ہی اسلام پھیرا بھاگ جاتے ہیں، پوری نماز بھی نہیں پڑھتے، تسبیحات بھی نہیں پڑھتے، تو کم سے کم جو ہے نا کیا کریں؟ اور یہ کس وقت ہوگی؟ جب انسان جو ہے نا کیا کرے گا؟ علم سیکھے گا۔ اب دیکھیں جنہوں نے کوئی ٹوٹا پھوٹا علم سیکھا ہوا ہے، داڑھی کی بڑی اہمیت ہے، ہاں وہ رکھتے ہیں، اگر ڈیرے کی سلطنت بھی ان کو دے دو ہمیں خدا پہ یقین ہے وہ داڑھی نہیں مڑائیں گے۔ اور کوئی ہیں جن کو قدر نہیں ہے وہ پیسے دے کر جو ہے نا داڑھی مڑواتے ہیں۔ علم نہیں ہے نا، علم نہیں ہے۔ اور آپ کے معلومات میں ہونا چاہیے، بار بار میں کہتا ہوں، پتہ نہیں کوئی محسوس بھی کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا، یہ ڈی آئی خان کے اندر اکثر حجام سمجھ آگے نا، یہ جو ہے نا عیسائی المذہب ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی سنت کی مذاق اڑا رہے ہیں اور بگاڑ رہے ہیں۔ ڈیزائننگ خود بے ایمان کہتے ہیں کہ اس طرح ڈیزائن بناؤ، اور ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں مسلمان ہو کر۔ اور داڑھی کا ڈیزائن، پیغمبر کی سنت کا مذاق، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تو یہ بد مذہب لوگوں کی سازش ہے ہمارے پیغمبر کی سنت کی توہین کرنا، لیکن ہم خوش ہیں، ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ اتنے تک ذخیرۃ الجنان 21 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر ہے، فرمایا حجام کو کسی عیسائی کی داڑھی مونڈے پر اجرت لینا حرام ہے۔ عیسائی کی یعنی کافر کی داڑھی مونڈ کر بھی اجرت لینا حرام ہے۔ مسلمان کی داڑھی مونڈنا اس لیے علماء لکھا ہے کہ داڑھی مونڈنے والے حجام کی یہ کمائی حرام کیا ہے جو داڑھی کی اجرت پر دیتا ہے۔ سمجھے یہ نہیں؟ اتنے تک علماء نے لکھا ہے کہ حجام کی دکان پر جو ہے نا سلام نہ ڈالو، یہاں اللہ کی لعنت نازل ہو رہی تو کہ پیغمبر کی سنت قتل ہو رہی ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے علماء نے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں علم نہیں ہے، علم سیکھنا چاہیے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت انسان نہ کائنات کے اندر پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ شعبان کے اندر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، غالباً کسی جگہ پر کافی جگہ بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ ایک شیخ الحدیث نے کہا، اس نے کہا کہ ایک آدمی ٹئی پتلون لگا کر داڑھی منڈا کر وہ نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن اس نے جو ہے نا پیغمبر کے ذات پر عدم اعتماد کیا ہے۔ اس نے پیغمبر کی ذات پر یعنی اس طریقے کو نہیں اپنایا۔ کیا بتانا چاہتا ہے؟ کہ جو حضور کا کھلا لباس تھا مجھے پسند نہیں ہے، حضور جو داڑھی پگڑی ٹوپی کرتے تھے میں نہیں کرتا، حضور کی جو داڑھی تھی مجھے پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا جو ہے نا یہ کہ مسلمان ہوگا پیغمبر کے ساتھ اعتماد ہے یا بے اعتمادی ہے؟ ہم ان گستاخ رسول بے ایمانوں کو رو رہے ہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے یار۔ روزانہ نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کیا معنی ہے؟ یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، کیا معنی ہے؟ روزانہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اہدنا الصراط
المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ آگے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہے کیا ہے؟ نبی، صدیقین، شہداء اور بزرگان دین، یہ ہے یا نہیں ہے؟ اور روزانہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ان کا راستہ چلا۔ کیا کہتے ہیں؟ روزانہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، قہر نازل ہوا۔ کون مراد ہے؟ یہودی۔ وَلَضَّالِّينَ، گمراہ لوگوں کا راستہ نہ چلا۔ کون مراد ہے؟ عیسائی، یہود و نصارہ۔ اور عملی طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے یا مسلمانوں والا ہے؟ اب اگر دنیا کے اندر کوئی بات کرے اور پھر جائے تو کہتے ہیں جی دو نمبرہ، دوغلا، بے اعتبارہ۔ اور اللہ کے ساتھ روزانہ ہم دھوکہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ ان لوگوں کو راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، مسجد میں کھڑے ہو کر، باوضو ہو کر۔ اور باہر جو ہمارا عمل ہے وہ کیا ہے؟ یہ اسی ہمارے فرمان کے مطابق ہے؟ نہیں ہے۔ یار یہ عقل سوچ لیا کرو یار، یہ بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، سوچنے کے لیے ہے۔ سوچ لیا کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ سے دھوکہ کیا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی میرے گھر کے اندر بیماری، میرے گھر کے اندر کینسر، میرے گھر کے اندر لڑائی، میرے گھر کے اندر چوری ہو گئی، میرے گھر کے اندر پریشانی۔ پھر یہی چیزیں ہوں گی، پھر سکون نہیں ہوگا، پھر اطمینان نہیں ہوگا، پھر صحت نہیں ہوگی، پھر امن نہیں ہوگا۔ جب ہم پیغمبر کی ذات کا جو ہے نا عملی طور پر انکار کریں گے۔ فلہذا چند دن کی زندگی ہے یار، اس کے اندر آپ آخرت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں، آخرت کو سنوارے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، ہاں حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا جب تمہارے اندر تین چیزیں آ جائیں گی، جب تم کوٹھی بنانے میں، دکانیں بنانے میں مقابلہ کرو گے، نکاح مال و دولت کی بنیاد پر ہوگا، علماء سے دور ہو جاؤ گے، علماء سے تعلق نہیں رہے گا، علم نہیں سیکھو گے، دینداری اختیار نہیں کرو گے، تو تم پر چار عذاب آئیں گے۔ فرمایا ظالم بادشاہ ہوگا، خائن حکام ہوں گے، رشوت خور، ہاں قحط سالی ہوگی، چیز یا تو ملے گی نہیں، اگر ملے گی تو خالص نہیں ہوگی۔ دودھ خالص ملتا ہے؟ 18 جگہوں میں سننے میں آیا کہ ڈی خان میں ہاں چیک کیا گیا دودھ کو، کسی جگہ خالص دودھ نہیں تھا۔ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، ہاں یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ ہمارے محافظ چور اور ڈاکو اور ہمارے قاتل بن گئے۔ ان کا قصور نہیں ہے، ہماری بدعمالی ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صحیح ہوئے اور ہم پر ظالم بادشاہ ہو۔ فرمایا جب تمہاری یہ حالت ہوگی تو تم پر 4 عذاب آئیں گے۔ کیا ہوں گے؟ ظالم بادشاہ ہوگا، رشوت خور، وہ حکام ہوں گے، جہاں بھی جاؤ جی چاہ پانی، حرام کو حرام بھی نہیں سمجھتے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے ماہ رمضان کے اندر جو ہے نا ہمارے پولیس والے جو ہے نا تھیلا لے کر قریشی موڑ اور ہاں چوکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو بھی کوئٹے سے پھل فروٹ آ رہا ہو اس کو لے لیتے ہیں، جی افطاری کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ بچائے۔ اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے، ادھر روزہ اور ادھر افطاری حرام کی۔ عجیب ذہن ہے ہمارا، پتہ نہیں سوچا بھی نہیں ہم کہ کیا کر رہے ہیں ہم، معاشرہ ہمارا بگڑ گیا۔ اس لیے رزق حلال کا بندوبست کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ایک حدیث واقعہ نقل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی آدمی کو دیکھا بڑی آہوزاری کر رہا تھا، بڑا رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ گزر گئے، پھر گزرے تو پھر اس کا یہی حال، رو رہا تھا، آہوزاری، ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ کو ترس آ گیا، دعا مانگی، یا اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اس کی حاجت پوری کر، اس کی پریشانی دور کر۔ رب کائنات نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ اگر یہ آہوزاری کرتا کرتا مر جائے اور ہاتھ بلند کرتے کرتے اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائے، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا کہ اس کا رزق حلال کا نہیں۔ اس کے ہاتھ بلند ہوتے ہوتے کہاں پہنچ جائے؟ آسمان تک پہنچ جائے، میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ چوری ہے، ڈاکہ ہے،
لوٹ مار ہے، رشوت ہے، سود ہے، اور بہن بیٹی کا حق ہم نے دبایا ہوا ہے، مہر ادا نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں ہم یار۔ اس لیے ہمیں آپ کو سنبھلنا چاہیے، خدا کے ہاں حاضری دینی ہے، خدا کے ہاں حاضر ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ کے عذاب دنیا کے اندر بھی آئیں گے، آخرت تو ویسے خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس ناکامی سے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین سیکھیں۔ تو قریش مکہ یہودیوں کے پاس گئے تھے، ان کے پاس دین تھا، علم تھا، اگرچہ عمل نہیں کرتے تھے لیکن علم تو تھا نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ علم سیکھ کے پھیلانا، دوسروں کو پڑھانا افضل ہے یا دنیا کما کے صدقہ خیرات کرنا افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دین سیکھ کے پڑھنا پڑھانا زیادہ ثواب ہے مال کما کر صدقہ کرنے سے۔ تو انہوں نے کہا جی اگر کوئی دلیل مانگے تو کیا کہوں گا؟ اس نے کہا کہ دین پیغمبر کی وراثت ہے اور مال فرعون کی وراثت ہے۔ پھر آگے علماء نے لکھا ہے کہ دین خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ دین انسان کی حفاظت کرتا ہے اور انسان مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مال دنیا تک رہے گا، دین قیامت تک جائے گا۔ دین خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے ہمارے سمجھانے کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین بھی سیکھیں، اور جو دین سیکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اور پہلے لوگ کامیاب اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو دین سیکھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، ایک 80 سالہ بوڑھا شام سے گرمی کے موسم میں پیدل سفر کر کے مدینے پہنچا۔ گرمی کی وجہ سے شکل بگڑ چکی تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا مسافر ہے، پوچھتے تھے مہمان نواز سے، ہماری طرف تو نہیں تھے کہ مہمان آ جائے تو ہم جو ہے نا بھاگ جائے۔ ان کا مزاج تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس پر آئے ہو، کس کے ساتھ کام ہے۔ تو پوچھا کیوں آئے ہو؟ 80 سالہ بوڑھا۔ انہوں نے کہا کہ میں شام سے پیدل سفر کر کے گرمی زمانے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اتحیات معلوم کر لوں کہ نماز کے اندر آخری اتحیات کیا پڑھتے تھے۔ یہ اتحیات کے متعلق 20 حدیثیں ہیں، 20 سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اتحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے، اور آخری عمر میں حضور یہی اتحیات پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر نے اس کو گلے سے لگایا، بوسہ دیا، فرمایا تم جیسے لوگوں کو جیسے اللہ نے دنیا کو قائم کیا ہوا ہے۔ یہ تڑپ تھی، اور جو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ حضرت قاضی یحییٰ رحم اللہ تعالی حضرت امام بخاری کے استاد تھے، فوت ہو گئے۔ ان کا ایک ہم عمر تھا محمد بن مسلم رحم اللہ، اس نے خواب کے اندر دیکھا اپنے دوست کو، پوچھا کیا گزری؟ انہوں نے کہا پہلے تو فرشتوں نے بڑی سختی کی، اور بعد کے اندر جو ہے نا اللہ نے بخش دیا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہی مجھے دفن کیا گیا ہے نا تو پھر جو ہے نا وہ جو ہے نا فرشتے آ گئے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب دفن کرو تو اتنی دیر وہاں بیٹھو، دعا کرو، پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے تقسیم ہو جاتا ہے اتنی دیر بیٹھو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جنازہ جب ہو جائے نا تو بھی دعا کریں گے، وہاں جو سنت دعا ہے اس کو ہم نہیں کرتے۔ قبر پر دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے، اور یہاں جنازے کے بعد کئی مرتبہ کر چکا ہوں، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ اجازت عام، اجازت عام۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، جو قبرستان تک جاتا ہے اس کو 2 قرات ملتے ہیں، اور فی قرات کی مقدار احد پہاڑ کے برابر ہے، اور احد پہاڑ 3.5 میل لمبا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے بار بار، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ لے جائے عمرے اور حج کی صورت میں۔ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، تو فرمایا اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے آتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا، جو حدیث کی روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ زندہ کی جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ منکر نکیر اور کرام الکاتبین آ جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، وہاں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اتنی دیر کچھ بیٹھو وہاں پر پڑھا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی منظر کو آسان کر دے۔ یہ سنت طریقہ ہے، جو بھی آپ کا عزیز ہو وہاں کچھ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو وہاں پر جو ہے نا انہوں نے کہا پہلے سختی کی، فرشتے آگے جھکتے او بوڑھے
تو نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے. یہ بیٹھے خاموش. تو فرشتوں نے گھونسے دیے اور اس نے کہا کہ اے بوڑھے بولتے کیوں نہیں؟ تو قاضی یحییٰ نے کہا کہ یار میں ایک حدیث پڑھی ہے، اس پر میں غور کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ حدیث غلط ہے یا میں نے صحیح نہیں پڑھی. تو فرشتوں نے پوچھا کون سی حدیث؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ حدیث پڑھی ہے عبد الرزاق سے. عبد الرزاق نے وہ حدیث پڑھی ہے معمر سے، معمر نے حدیث پڑھی ہے زہری سے، زہری نے حدیث پڑھی ہے عروہ سے، عروہ نے حدیث پڑھی ہے حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ نے حدیث پڑھی ہے محمد رسول اللہ سے. محمد رسول اللہ کو رب کائنات نے فرمایا ان اللہ یستحیی من ذی شیبۃ المسلم، جو اسلام کی حالت میں رہتے ہوئے سفید بال لے کر میرے پاس آئے گا میں اس کی ضرور بخشش کروں گا. مجھے حیات یہ ہے کہ پھر سفید ریش کو میں عذاب دوں. حضرت قاضی یحییٰ نے حدیث سنا دی. ابھی تک فرشتوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، رب کائنات کی طرف سے اعلان ہو گیا اترکوا عبدی قد غفرت لہ، میرے بندے کو چھوڑ دو میں نے اس کی بخشش کر دی. اس نے حدیث صحیح پڑھی ہے. اس نے حدیث عبد الرزاق سے، عبد الرزاق نے جو ہے نا معمر سے، معمر نے زہری سے، زہری نے عروہ سے، عروہ نے حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ نے محمد رسول اللہ سے، محمد رسول اللہ کو میں نے صحیح بتایا کہ جو دین پر عمل کرتے ہوئے سفید بال لے کر آئے گا مجھے حیات یہ ہے کہ میں اس کو عذاب دوں. بخشش ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ تو کوشش کرے نا یار. ہاں سفید بال آ گئے، ہم جو ہے نا استرے گھس گئے ہیں، بلیڈ گھس گئے ہیں، ہم جو ہے نا داڑھی کو جو ہے نا نہیں چھوڑتے، دشمن بنے ہوئے ہیں پیغمبر کی سنت کے. توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دین جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی بخشش کر دیتا ہے. حضرت احمد بن حنبل کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ موت فلانے وقت آنے کیا کرے گا؟ اس نے کہا علم دین سیکھوں گا، علم دین سیکھوں گا. اور یہ جب یہ فوت ہوئے 60 لاکھ آدمیوں نے جنازے کے اندر شرکت کی. اس کے اندر 80 لاکھ نے شرکت کی اور 60,000 عورتوں نے شرکت کی. اور اس جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ سچا مذہب ہے، جھوٹا نہیں. 8 لاکھ مردوں نے، 60,000 عورتوں نے جب جنازہ پڑھا تو اس جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا کہ یہ جو ہے نا سچا مذہب ہے، جھوٹا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نا دین سیکھنا چاہیے. تو یہ شوال جو ہے نا اس کے اندر مدرسے کھلے گئے، اس کے اندر ہمیں دین سیکھنا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے، بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے. تو یہاں پر جو ہے نا علم پر بات ہو رہی تھی کہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قریش مکہ بھی یہودیوں سے پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہم کیا کہتے؟ انہوں نے 3 سوال جو ہے نا بھیجے کہ اس سے پوچھو کہ اصحاب کاف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھا، روح کی حقیقت کیا ہے. اللہ نے وہی نازل کر دی. تو یہ جو ہے نا سورۃ کاف آج شروع ہو رہی ہے، اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پہلے اللہ نے اپنی تعریف کی کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر، علی عبدہ. انشاءاللہ 3-4 جو ہے نا جمعے اصحاب کاف کا واقعہ ہوگا، بر وقت تشریف لایا کریں، بر وقت آیا کریں. ہمارے یہاں جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آج جمعے کا اذان میں نے خود آ کر دیا ہے، مسجد میں کوئی نہیں ہوتا، دروازے خود کھولے ہیں. یہ ہے ہمارا حال. پہلی اذان ہو جانے کے بعد گھر کے اندر کوئی کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. یہی جمعے کا دن ہوتا ہے یار، یہی ہفتے کے بعد کوئی مسائل ہوتا ہے، سیکھنے آتے ہیں. درخواست یہی ہے بر وقت ہے کہ انشاءاللہ اصحاب کاف کا جو ہے نا کیا ہوگا، واقعہ پورا بیان ہوگا، انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے جو ہے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب قرآن مجید. دین پڑھا کریں، دین پڑھا کریں. آج ہم مولوی بن جاتے ہیں نا، جب تک دین نہیں پڑھیں گے دین نہیں، قرآن حدیث کی علم نہیں آئے گا. خاص کر صرف نحو پڑھیں. الصرف ام العلم والنحو ابوہا.
صرف ماں ہے علم کی اور نحو باپ ہے، دونوں ملے گے تو علم حاصل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ بات اس پر یاد آ گئی، الحمد کا کیا معنی کرتے ہیں؟ ہاں ذرا زور سے بولیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہی معنی کرتے ہیں نا۔ اب اگر میں پوچھ لوں کہ تمام کس کا معنی کرتے ہو، کسی کو نہیں آئے گا۔ یہ جو الف لام ہے نا، اس کا معنی ہے یہ استغراقی، کہ کائنات کے اندر جتنی تعریفیں ہیں وہ رب کے لیے ہیں۔ یہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ہاں، یہ کس کا کون سی چیز معنی دے رہی ہے؟ الف لام، الحمد، ورنہ حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ یہ تمام تعریفیں جو کرتے ہیں الف لام کی برکت کی وجہ سے۔ اب بسم اللہ کا کیا معنی کرتے ہیں؟ سب کو آئے گا۔ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر میں پوچھ لوں کہ شروع کس کا معنی کرتے ہو، یہاں تو نہیں ہے۔ بسم اللہ کا معنی کیا ہے؟ ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شروع کس کا معنی کرتے ہو؟ تو یہ جو ہے نا کیا ہے، دین پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ یہاں پر علماء لکھا ہے اشراء یا ابتداء، یہ جملہ محذوف ہے آگے، کہ میں شروع کرتا ہوں یا میں عبادت کرتا ہوں، یہاں چھپا ہوا ہے، اور پھر اس کو اس لیے نہیں لکھا گیا کہ اللہ کے نام سے اپنی ذات نہ آ جائے۔ سمجھ آگے نہیں؟ علمی باتیں شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے نازل کیا قرآن علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اس پر ایک ہی مسئلہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ ہاں، اللہ نے کیا فرمایا؟ بندے پر، علی عبدہ، کس پر؟ آج کیا نظریہ ہے کہ جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا توہین ہے۔ علی عبدہ، عبد کا معنی کیا ہے؟ بشر، انسان۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی پیغمبر بشر نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ۔ اللہ نے توہین کیا ہے یا تعریف کی ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، معراج کے موقع پر اللہ نے فرمایا جب میرا محبوب ہے تو میں نے اتنا دیا کہ اس کو خوش کر دیا اپنے بندے کو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ۔ تو پیغمبر کو بشر کہنا اس کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ تعریف ہے، تعریف ہے۔ عقیدہ صحیح کر لیا کرو، صحیح عقیدہ صحیح کر لیا کرو۔ ہاں، آج ہم قوالی بڑے شوق سے سنتے ہیں، جو بک بک کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، 14 سال گزر گئے، کہتے ہیں اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اس بے ایمان کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ ہمارا پیغمبر بشر تھا یا نہیں تھا، نہیں سمجھے اس بات کو۔ ان کفریات سے بچا کرو، ان کفریات سے بچا کرو۔ ہاں، من گھڑت قصے ہمیں بڑے یاد ہیں جی، حضرت بلال نے اذان بھی نہیں دی تھا، فجر بھی نہیں تھی، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچا کرو، عقیدہ صحیح رکھو، اور پیغمبر جیسا انسان نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ علامہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے مصنف ہیں، وہ کافی واقعات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ جو ہے نا، چراغ دن کو سر پہ رکھ کر جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ بندے ڈھونڈنے کے لیے، انسان ڈھونڈنے کے لیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، یہ جو سارا بازار ہے، یہ جو روڈ بھرا ہوا انسان تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چمڑا انسانوں والا ہے، اندر بھیڑیا ہے، یہ اندر بھیڑیا انسان نہیں ہے۔ ہم نے پیغمبر کو آپ جیسا بنایا ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جا رہے تھے، ایک بزرگ مل گئے مجذوب، اس لیے جو یہ جو دیوانے ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو، یہ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو، ان کے ساتھ تنگ نہ کیا کرو ان کو، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا معمور ہوتے ہیں، بالکل چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو، ان کو پریشان نہ کیا کرو۔ یہ مجذوب بعض اوقات اللہ کی طرف سے، تکوینی امور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ کچھ کام جو اللہ نے اپنے ذمے اللہ کے ہیں وہ ان کے ذمے لگائے ہوتے ہیں۔ تو ایک مجذوب ملا اور پوچھا احمد علی لاہوری انسان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بازار بھرا ہوا ہے، یہ دکان ہے، یہ لوگ چل رہے ہیں۔ تو اس نے 3 مرتبہ کہا، اس نے کہا کہ اچھا احمد علی یہی انسان ہے، اچھا احمد علی یہی انسان ہے، اچھا احمد علی یہی انسان ہے۔ بھائی یہی بات کرنی تھی تو احمد علی لاہوری کہتے ہیں مجھے سارے جو ہے نا کتے، خنزیر اور باندر نظر آنے لگے، جتنے بھی تھے۔ میں بڑا حیران کہ کیا ہو گیا مجھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ کیفیت ختم ہوئی، میں نے دیکھا تو وہ مجذوب غائب تھا، وہ نہیں تھا۔
تو آج ہماری شکل تو بالکل انسانوں جیسی ہے، لیکن اندر ہم نے چھرے جو ہے نا تیز کیے ہوئے ہیں، کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی۔ ہاں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ تو ایسے تھے کہ کافرہ نوجوان لڑکی ہے تو اس کے سر مبارک پر اپنی چادر مبارک ڈال دی۔ کسی نے کہا جی کافرہ، انہوں نے کہا بھی عورت تو ہے نا، کسی کی عزت تو ہے نا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میں مزید تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، جہاں بھی کوئی کالج صحیح ہو تو ہمارے نوجوان وہاں دکانوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو۔ اور یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو اپنی عزت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی عزت پر ہاتھ نہ ڈالے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اگر ہم نے دست درازی کی تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کوئی پیدا ہوگا جو ہماری عزت میں بھی دست درازی کرے گا، چاہے ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ، اور خبیث اور زانی عورتوں کے لیے زانی مرد۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ کوئی اگر چاہے کہ میں عیاشی کرتا رہوں مجھے پاک دامن ملے، نہیں ملے گی۔ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے۔ اگر کوئی پاک دامن اپنی بیوی چاہتا ہے تو خود اپنی پاک دامنی کا اظہار کرے، پابندی کرے، انشاءاللہ دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بے راہ رویوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، بقیہ زندگی حضور کی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، بر وقت آیا کر انشاءاللہ صاحب کاف کا تفصیل سے واقعہ آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔